بچے جو ہوتے ہیں پھر کیا دیکھتے ہیں، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین اب عمر کے اس حصے میں آ چکے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں ڈیسیجنز لینے ہیں، تو وہ بہت پریشان رہتے ہیں. وہ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ کب لے کر جائیں ڈاکٹر کے پاس. اگر ہاسپٹل لے گئے، ہمارے جو والدین ہیں جب وہ ہوش میں تھے اور تھوڑے ایکٹیو تھے تو وہ کتنے ریلکٹنٹ ہوتے تھے کہ جی ہمیں زیادہ پنکچر نہ کیا جائے، ہمیں انجیکشن نہ لگے، ہمیں زیادہ ادویات نہ لینی پڑے. اور اب جب وہ بول نہیں سکتے اور کچھ کہہ نہیں سکتے اور ان کی آنکھوں میں ہمیں وہ تکلیف نظر آ رہی ہے بیماری کی، ہم کیا فیصلہ کریں؟ کیا ان کو لے کر جائیں یا ان کو گھر میں رکھیں؟ وہ لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر داخل کر لیتے ہیں، اور وہی بات ہے کہ انجیکشنز اور میڈیسنز اور سب کچھ ہے، وہ ضروری ہوتا ہے ایک بہت دفعہ. اور اگر ہم گھر میں رکھتے ہیں تو سب لوگ کہنا شروع کر دیں گے، ہمیں خود بھی گلٹ ہوگا کہ مے بی وی آر ناٹ پرووائڈنگ دیم دیٹ فیسلٹی. تو یہ والے جو کنسرنز ہوتے ہیں ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے اپنی زندگی میں. جب تک ہم ان کو ایڈریس نہیں کریں گے، اپنے لیے بھی کلیئرٹی نہیں رکھیں گے، اپنے بچوں کو بھی کلیئرٹی نہیں دیں گے، تو آپ دیکھیں کہ یہ بہت ایک مشکل سینیریو جو ہے نا وہ کریٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم خاندان والوں کو بتا دیں یا ان کو بلیم کر دیں کہ جی آپ اپنے بزرگوں کا خیال کیوں نہیں رکھتے، عجیب زمانہ آ گیا ہے. ہم یہ دیکھیں کہ جو ہمارے خاندان والے ہوتے ہیں نا وہ بہت سی جگہوں پہ خود بھی پریشان ہیں، ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ اس کا کیا سلوشن ہے. بیکاز ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹاپک پہ بہت کم بات کی جاتی ہے. یعنی یہ تو کئی جگہوں پہ آپ کو نظر آئے گا کہ مزری دکھا دی جاتی ہے کہ سینئر سٹیزنز کی کتنی ہے، یا یہ کہ ان کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے، لیکن پریکٹیکل طریقے سے ان معاملات کو کیسے ٹھیک کیا جائے اٹس ہارڈلی ٹاکڈ اباؤٹ. اور جب اس پہ بات نہیں کی جاتی تو آبویسلی پھر یہ مسئلے مسائل زیادہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو وہ سینئر سٹیزنز ہیں ان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. یعنی جب انسان کی عمر زیادہ ہو رہی ہے تو اس نے کیوں اپنے ہاتھ پاؤں بالکل بس چھوڑ دیے ہیں، اس نے اپنا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے، جو کام وہ کر سکتے ہیں وہ کرنے چھوڑ دیے ہیں. اس کی وجہ سے بھی چیلنجز ہیں. اور سوسائٹی بائی لارج کیوں اتنی انسینسٹیو ہو گئی ہے کہ ان دونوں کو، یعنی وہ بچے جو اپنے والدین کا خیال رکھنا چاہتے ہیں اور وہ والدین جو اپنے بچوں کے اوپر ڈپینڈنٹ اب ہو گئے، ان کو سپورٹ نہیں دیتی، کسی طرح سے بھی سپورٹ نہیں ملتی، کسی طرح سے بھی اس پوری سوسائٹی کو انکلوسیو نہیں بنایا جاتا. تو انشاءاللہ ملٹیپل اینگلز کے تھرو اس پورے چیلنج کو جو ہے وہ ایڈریس کرنا ہے. یہاں پر میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گی، یہ تو میں نے آپ کو نا ایک آؤٹر پکچر دکھائی ہے اور ہر حساب سے دکھائی ہے. میں چاہ رہی تھی کہ تھوڑا سا ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب ہم خود اس عمر کے حصے میں آ رہے ہوتے ہیں، یعنی جب آپ 40 سے 50 کی عمر تک پہنچتے ہیں نا، تو آپ کی ذرا وہ طبیعت میں وہ تھوڑی سی وہ کیفیت آنی شروع ہوتی ہے کہ آپ کو ایسی سوچیں آتی ہیں، او مائی گاڈ، یعنی آئی ایم گروئنگ اولڈ. یعنی اندر سے آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ میں تو ویسی کی ویسی ہوں جیسی میں سویٹ 16 اس وقت تھی. یعنی مجھے تو ویسی ہی شوخی آتی ہے، ویسے ہی کپڑے پہننے کو دل چاہتا ہے، اسی طرح شاپنگ کرنے کو بھی دل چاہتا ہے. لیکن وہ جو میری آؤٹر کاسٹ ہے وہ بدلتی جا رہی ہے، اور اس کی وجہ سے جو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے وہ بھی مجھ سے بدلتی جا رہی ہیں. اور ایسی عمر میں آنے کے بعد انسان کے اندر بہت سی انسیکیورٹیز آتی ہیں، اور وہ انسیکیورٹیز اس طرح سے بھی ہو رہی ہوتی ہیں جب ہم دیکھتے ہیں ہمارے ایکسپیرینسز فزیکلی، ایموشنلی، سوشلی، سائیکولوجیکلی چینج ہو رہے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری اندر سے فیلنگز بھی بدلنا شروع ہو گئی ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ انسیٹ طریقے سے محسوس ہوتا ہے کہ پہلے جو کام میں بہت آسانی سے کر لیتی تھی اب مجھے کرنا ذرا مشکل لگتا ہے. جیسے میں پہلے بہت آسانی سے ڈرائیو کر لیتی تھی، اب شام جب ہوتی ہے نا تو میرا دل گھبراتا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر اس وقت کوئی مجھے کہے کہ جی یہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں اور آپ ڈرائیو کریں، تو میرا ڈرائیو کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا. کیا وجہ ہے کہ میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہوتا ہے؟ یا یہ کہ بہت سے معاملات میں میرا کنٹرول نہیں ہے. نہیں، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھے بلڈ پریشر ہو جائے گا. ٹھیک ہے، میں کتنے سال تک پری ڈائبیٹک تھی، اچھا اب تو مجھے شوگر ہو گئی ہے اور مجھے اس کے لیے پھر اب دوائیاں کھانی پڑ رہی ہیں. اب تو میرے پاس جاب بھی نہیں ہے، یا میں ریٹائر ہو گئی ہوں، یا میں اگر کام بھی کر رہی ہوں تو میں کتنا عرصہ کام کروں گی؟ ظاہر ہے ایک وقت آئے گا کہ مجھ سے کام نہیں ہوگا. یعنی جتنا سٹیمنا میرا 10 سال پہلے تھا اب اتنا سٹیمنا تو نہیں رہا. تو یہ ایک فیئر ہوتا ہے جو بیک آف دا مائنڈ میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کئی دفعہ وہ لوگ جو کہ 50 سال کے قریب کی عمر کو ہٹ کرتے ہیں ان کو نا ڈپریشن یا انزائٹی یا اینگر کے چیلنجز جو ہیں نا وہ ان کے آنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ آپ جب
جیسے میں نے کہا نا اندر سے تو وہی محسوس کر رہے ہیں کہ آئی ایم سویٹ 16، میں تو بہت اچھی لگ رہی ہوں، جوان ہوں. لیکن جب آپ کوئی اپنے فیملی ممبرس کے ساتھ گروپ فوٹو لیتے ہیں یا اسی طرح سے کوئی پکچرز آپ کے سامنے آتی ہیں جو اور فیملی ممبرز نے لی ہوتی ہیں، اور اس پورے اس گروپ میں آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ بوڑھی سی عورت کون ہے، اور ایک دم جھٹکا سا لگتا ہے کہ اوہ دس از می، میں تو ایج کر گئی ہوں، میرے بال بھی جو ہیں وائٹ ہوتے جا رہے ہیں. آپ یہ بھی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو ڈائی کروں نہ کروں، اب وہ سالٹ اینڈ پیپر لک رکھوں. پھر آپ جب اپنا منہ دھوتے ہیں یا کبھی میک اپ کرتے ہیں تو آپ کو رنکلز نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اس لیے دیکھیں اسٹیٹکس کا بزنس ہمارا کتنا چلنا شروع ہو جاتا ہے اس ٹائم پہ. تو انسان اتنا کانشیس ہو جاتا ہے. اور کئی دفعہ جوانی میں آپ بڑے پھیکے رنگ بھی پہنتے ہیں، لیکن جیسے جیسے عمر زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے تو آپ اپنے آپ کو وہ لک دینے کے لیے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو، مجھے نا وہ جسے کہتے ہیں یہ ہضم کرنا مشکل لگ رہا ہے کہ میں بوڑھی ہو رہی ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ بڑے شوخ رنگ پہننا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی لک جو ہے اس کو اور امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس ٹائم پہ ہم باڈی امیج کے لیے بہت کنسرنڈ ہوتے ہیں، اور اف اللہ کوئی آنٹی کہے تو کھانے کو دوڑتے ہیں، اور کوئی اماں کہہ دے یا بابا جی کہہ دے تو پھر تو لگتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے میرے ساتھ کیا کر دیا. اور ہم پوری اندر سے کیلکولیشنز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ لو اتنی چھوٹی تو نہیں ہے یہ میرے سے، یا اتنا چھوٹا تو نہیں ہے، اس نے کیسے مجھے نا اس طرح کا لیبل دے دیا. ہیلتھ اکثر اوقات بری ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس عمر میں آ کے پھر ڈر بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ جو بیماریاں ہو رہی ہیں تو میں تو شاید جلدی مر جاؤں گی. اور جب آپ مرنے کا سوچتے ہیں تو پھر آپ کو اب قبر بھی یاد آتی ہے، اب آپ کو آخرت کا خیال بھی زیادہ آتا ہے. اب آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ مجھ سے کیا کیا کمی کوتاہی ہوگی، میں نے تو اتنی عمر تک مثلا نماز نہیں پڑھی، میں تو قرآن کے ان پیغامات کو اچھی طرح نہیں سمجھتی، میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی. اب آپ اس کے لیے بھی ریگریٹس میں رہتے ہیں، یعنی دل نا بوجھل سا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ پیسوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو میں نے انویسٹمنٹ کی ہے کیا میرے لیے کافی ہو جائے گی، اگر کوئی ایمرجنسی ہوگی تو تب میں نے کیا کرنا ہے. کیونکہ پہلے آپ کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ اچھا یہ ہیلتھ کی جو خاص طور پہ ہیلتھ کیئر کی کاسٹ ہے وہ کتنی زیادہ ہے. پھر آپ اپنے بچوں کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر کوئی اتنا فائنینشلی انڈیپینڈنٹ نہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے اوپر لگاؤں یا میں اپنے بچوں کو اس میں آسانیاں دے دوں. اسی طرح جیسے آپ کا سوشل سرکل شرنک ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ آپ بیٹھ نہیں سکتے، ہر جگہ آپ جا نہیں سکتے، اس سے بھی آپ کو ڈر لگنا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی ذکر کر دے کہ جی فلاں جو شخص ہے اس کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے اور یا الزائمرز ہے، اور بڑے دکھ سے بتائے کہ پوری کیفیت کیا ہے، تو آپ کا دل اندر سے اتنی بری طرح دھڑکتا ہے، آپ کہتے ہیں یا اللہ کیا میرے ساتھ بھی ایسے ہوگا. اگر آپ تھوڑے سے بھی اوور ویلمڈ ہو نا اور آپ کو کسی کا نام یا فون نمبر نہ یاد آ رہا ہو، یا 2-3 دن پہلے آپ نے کوئی کام کیا تھا وہ آپ کو نہ یاد آ رہا ہو، تو سب سے پہلا ڈر یہ آتا ہے کہ مجھے لگتا ہے مجھے بھی نا ڈیمنشیا ہو رہا ہے. اچھا پھر میں کیا کروں گی، پھر میں کس طرح سے سروائیو کروں گی. اور آپ کا نا یہ لوڈ اس لیے بھی بڑھتا ہے کہ کیا میں اپنے بچوں پہ ڈیپینڈنٹ ہو جاؤں گی. یعنی میں نے تو ساری زندگی یہ کوشش کی کہ میں اپنے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کروں، میں نے تو ہر جگہ اپنے بچوں کے لیے آسانیاں بھی چاہیں اور میں خوش بھی اس پہ ہوئی، تو کیا اب میں ہی اپنے بچوں پہ بوجھ بننا شروع ہو جاؤں گی. یہ جو ہے نا یہ بہت سی شیم اور گلٹ لے کر آتا ہے. انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آئی ایم ناٹ اے وردی پرسن، میں اچھا انسان نہیں ہوں، مجھ سے بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، میں صحیح فیصلے نہیں کر رہی. پھر اس کے ساتھ کیا ہے کہ آپ کو اتنی انسیکیورٹیز ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کچھ لوگوں کو میں نے پرسنلی دیکھا ہے جو یہ سارا کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ اندر چل رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی قرآن کلاس میں آ جاتے ہیں، یا یہ کہ وہ کوئی کمیونٹی کا پروجیکٹ ہے اس میں آ جاتے ہیں. یا جیسے ابھی آپ نے یہ صاحبان کا ایک گروپ بنایا ہے، ایک ایکٹیویٹی شروع کی ہے، کچھ ایسی خواتین ہوں گی جو سینئر سٹیزنز کے زمرے میں آ رہی ہیں اور وہ فوراً آئی ہوں گی، انہوں نے کہا ہوگا کہ میں آ کر اس میں کام کروں گی. اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی گروتھ اتنی شاندار ہو رہی ہوگی، اتنا کچھ وہ کر رہے ہوں گے، وہ آپ کے لیے بہت ہی مزے کا ایک رول ان کا ہوگا، اور وہ دوبارہ فوکس ہو جائیں گے. یعنی وہ نا اپنے وہ دکھ مسئلے بھولنا شروع ہو جائیں گے، ان کو لگے گا کہ آئی ایم اسٹل امپاورڈ، میں ابھی بھی بہت کچھ کر سکتی ہوں، ابھی بھی بہت کچھ میرے کنٹرول میں ہے. لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو کہ بالکل وہ اپنے آپ کو لوز کر چکے ہوں گے. اچھا ایک بات میں اکثر کہتی ہوں جو میں نے اپنے اندر بھی محسوس کی ہے، اور میں اس دن اپنی فرینڈ سے کہہ رہی تھی کہ پتہ نہیں کیوں میں نے اب نوٹ کیا ہے کہ دل بہت جلدی ٹوٹ جاتا ہے. یعنی جو پہلے نہیں ہوتا تھا، پہلے دل بڑا مضبوط ہوتا تھا اور بڑی باتوں کو برداشت کر لیتا تھا، لیکن اب جیسے جیسے عمر زیادہ ہو رہی ہے نا، تو اگر بچوں نے کچھ نہیں بھی کہا نا
لیکن آپ نے خود سے ہی محسوس کر لیا، اور محسوس کر کے نا آپ اندر سے نا تھوڑے سے خفا سے ہو گئے، آپ کا دل بڑا خراب ہو گیا، آپ کو لگا کہ ہائی میرے بچے اس طرح کر رہے ہیں، پتہ نہیں آگے میرے ساتھ کیا کریں گے، اور یہ تو اور بڑا میرے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اور کئی دفعہ وہ صرف مذاق میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ اماں ہم نے ایسے نہیں کرنا، یا آپ ہمیں یہ کہا کرتی تھیں اور یہ کرواتی تھی، توبہ توبہ ہم تو اپنے بچوں کو نہیں کرائیں گے۔ اف، ہر تھوڑی دیر بعد چھن چھن کی آواز آتی ہے، کیونکہ وہ آپ کا دل ٹوٹتا ہے، اور پھر آپ اس کو مضبوط کرتے ہیں، پھر آپ اس کو جوڑتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ ینگر ایج میں آپ نے اپنی ایموشنل انٹیلیجنس پہ کام نہیں کیا تو اٹ بیکمز اے بگ ایشو، کیونکہ آپ کا گریف بڑھ جاتا ہے، آپ کا لاس بڑھ جاتا ہے، آپ کی ابینڈنمنٹ کی فیلنگ کہ مجھ سے کوئی محبت نہیں کرتا، میرا کوئی احساس نہیں کرتا، وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو دوبارہ سے آپ کو بار بار نا اپنے آپ کو ایموشنل انٹیلیجنس کے سٹیپ بتانے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو دوبارہ بہادر بنانا ہوتا ہے، اپنی ایلفی دل جوڑنے کے لیے اپنے پاس ہی رکھنی ہوتی ہے۔ پھر یہ دیکھنا کہ جی سوسائٹی آپ کو کیسے لیتی ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ سوسائٹی میں جب تک تو آپ فنکشنل ہیں اور آپ ایج بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ بہت لوگ مجھے رسپیکٹ بھی دے رہے ہیں، بہت لوگ مجھ سے مشورے بھی لے رہے ہیں، مجھ سے اچھی طرح بات بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو، وہی بات ہے کہ بالکل چھوڑ دیا ہوا ہے، کوئی جو کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرتے، تو پھر سوسائٹی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ویلیو نہیں دے رہی، آپ بس اب پیچھے ہو جائیں۔ مرد حضرات میں دیکھتی ہوں نا کہ جب تک وہ ریٹائر نہیں کیے ہوتے، ان کے اتنے سوشل کانٹیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کی ہیلپ بھی بہت کرتے ہیں، کسی کو نوکری پہ لگوانا ہے، کسی کے لیے کوئی مشورہ لینا ہے، کسی کو کوئی کریئر کاؤنسلنگ کوانی ہے، فٹافٹ اپنے کولیگ کو فون کریں گے، وہ فلاں آفس میں فلاں ہے، وہاں ڈائریکٹر لگا ہوا ہے، وہاں اس پوسٹ پہ ہے۔ اچھا، جیسے وہ خود ریٹائر ہوتے ہیں اب ان کے ساتھی بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، اب ان کا کوئی جونیئر آگے وہاں بیٹھ جاتا ہے، اور وہ جونیئر ان کو گھاس ہی نہیں ڈالتا۔ تو اب ان کے رشتہ دار جاننے والے بار بار اسی طرح فون کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں دفعہ کسی سے میری ملاقات بات کروائی تھی، وہ واز اے ویری نائس پرسن، انہوں نے بہت اچھا گائیڈ کیا، تو کیا ابھی بھی کوئی ہے جو مجھے گائیڈ کر سکتا ہے؟ لیکن اب وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ اب میں کس کو کہوں کہ ان کو گائیڈ کرے، کیونکہ اب تو اس وقت اس سٹیج پہ کوئی بھی نہیں ہے جو ان کا خیال رکھ سکے۔ اسی طرح بہت سے اور معاملات میں لیگل سٹیپس بھی جب لینے ہوتے ہیں تو خود ہی ڈر لگ رہا ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایموشنل ہو کر اپنی ساری جائیداد اپنے بچوں کو دے دی، اور جب بچوں کو دے دی تو وہ بچوں کے لیے فتنہ بن گئی۔ اب جب ان کو اپنے لیے کسی چیز کے لیے ضرورت ہے تو وہ کچھ بھی کام نہیں کر سک رہے۔ اسی طرح سے کچھ جگہوں پہ یہ ہوا کہ ماں باپ نے اپنے پاس ہی سب کچھ رکھا کہ ہم نے کچھ نہیں کسی کو دینا، یہ ہمارا ہے، تو بچے جو ہوتے ہیں وہ ویسے ہی بٹر ہو جاتے ہیں، اور وہ خلوص جو ہوتا ہے درمیان میں نا وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو ساری باتیں ہوتی ہیں نا، یہ کافی مطلب مشکلات بھی لاتی ہیں اندر۔ آپ سوچیں ہر وقت ایک جنگ چل رہی ہوتی ہے، اور ہر وقت اندر سے ایک سوچ ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ وے ٹو گو، وے ٹو ٹیک اے اسٹارٹ فرام۔ اتنی انسیکیورٹی ہوتی ہے، اور آپ اس کو وائس نہیں کر سکتے، آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیوں میرے اندر یہ کیفیت آ رہی ہے، کیوں مجھے عجیب سا ڈپریشن سا ہونا شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو باتیں یہ بھی آپ کی صحت کو خراب کرتی ہیں، فزیکل صحت، مینٹل، ایموشنل، سب کو خراب کر رہی ہوتی ہیں۔ اور کئی دفعہ یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جب ہمارے اندر یہ سب کچھ طوفان چل رہے ہیں تو جو بچے ہمارے یا فیملی ممبرز ہمارے ہوتے ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ امی ابو کو کیا ہو گیا ہے۔ پہلے تو وہ اتنے اچھے ہوتے تھے، اتنے ساؤنڈ لگتے تھے، اور اب وہ بات بات پہ الجھنا شروع ہو گئے ہیں، بات بات پہ ناراض ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو لاسٹ ایک پورا سینیریو ہے، انشاءاللہ اس سیشن میں تو میں چاہتی ہوں کہ ہم سب صرف سمجھ جائیں، اور جو کیئر گیورز ہیں وہ بھی سمجھیں کہ الحمدللہ وی آر نارمل، اور ہمارے فیئرز نارمل ہیں۔ جو سینئر سٹیزنز ہیں، جو ایج کے اس حصے میں پہنچ چکے ہیں یا پہنچ رہے ہیں، اور ان کی جو کیفیت ہے وہ بھی اپنے آپ کو بتائیں کہ آئی ایم ایبسولوٹلی نارمل اگر میرے اندر یہ سب فیئرز آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ہوگا نا، یہ ایجنگ پروسیس میں یہ سب چیزیں چلیں گی۔ اگر ہمیں یہ پہلے سمجھ آ جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں گے کہ اچھا اب ہم نے پاتھ کون سا اڈاپٹ کرنا ہے، ہم نے کس راستے پہ چلنا ہے۔ تھوڑی سی بات ہم کر لیتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کے کویسچنز لوں۔ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے، ہمارے دین میں ہمیں کیا کچھ بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 23 اور 24 میں رسپیکٹ کی بات کی گئی ہے کہ جو ایجنگ پیرنٹس ہوتے ہیں، جب وہ بوڑھی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تب ان کے ساتھ کیا رویہ ہونا چاہیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس میں کیا بات کہی گئی ہے؟ اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا رویہ رکھنا۔
کتنی خوبصورت طریقے سے یہ بات جو ہے بتائی گئی. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اور اگر تیری موجودگی میں ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے اف تک نہ کہنا، نہ انہیں ڈانٹ ڈپٹ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب اور احترام سے بات چیت کرنا. میری فیملی میں نا ایک ہمارے کزن ہوتے تھے، تو وہ بڑے پیار سے نا اپنی والدہ سے، جب ان کی والدہ کوئی زیادہ وہی چڑچڑی سی ہو جاتی تھیں، ناراض ہو جاتی تھیں، چھوٹی چھوٹی باتیں مائنڈ کر جاتی تھیں، وہ اپنی والدہ کا بہت خیال رکھتے تھے. لیکن جب وہ ایسا کر رہی ہوتی تھیں نا تو وہ لائٹ ہارٹیڈ ٹون میں کہا کرتے تھے کہ امی جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ کو بھی پتا تھا نا آپ نے مجھے تنگ کرنا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ میں نے اف نہیں بولنا. امی جی آپ بتائیں نا آپ کو اور کیا چاہیے، میں آپ کا کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس پہ نا پھر وہ بھی ہنس پڑتی تھیں، اور ایک دم سے وہ جو ایک ٹینشن کریٹ ہو رہی ہوتی تھی نا ان کی، بار بار کبھی اپنی بہو کے بارے میں کچھ کہہ دینا، کبھی اپنی گرینڈ کڈس کے بارے میں کہہ دینا، کبھی اپنی صحت کے بارے میں کہہ دینا، کبھی یہ کہہ دینا کہ تم اپنی لائف میں اتنے بزی ہو، میرا خیال نہیں رکھتے. تو وہ بالکل ایک لائٹ ہارٹیڈ سی سچویشن ہو جاتی تھی. اور پھر اسی میں سورہ الاسراء کی آیت نمبر 24 میں آ رہا ہے وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور عاجزی اور محبت کے ساتھ ان کے سامنے تواضع کا بازو پست رکھے رکھنا. یعنی یہ نا پورا ایک ایٹیچیوڈ بتایا گیا ہے کہ والدین کے سامنے کتنی ہیوملٹی ہونی چاہیے، اپنے پروں کو پھیلا دینا، جھکا دینا، ان کے آگے جھک جانا. یعنی یہ نہ سوچا جائے کہ میں کیونکہ بہت بڑا افسر ہوں، یا میں نے تو جی بڑی اب زندگی میں ترقی کی ہے اور اماں ابا اب میں ان کو بتاؤں گا مجھے کیسے کنٹرول کرتے تھے. ایسے نہیں، ان کے آگے جھک جانا، ان کے آگے بچ جانا. ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پیرنٹنگ میں کوئی غلطیاں بھی کی ہوں گی، کچھ باتیں وہ صحیح نہیں کر پائے ہوں گے، کچھ بٹرنس بھی ہوگی، بٹ دیٹس اوکے. ہم سے بھی کہیں نہ کہیں غلطیاں ہوں گی. ہم بھی جب بوڑھی عمر پہ پہنچیں گے ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ رویہ رکھا، ہمارے بچے بھی کہیں نہ کہیں ہم سے کمپلین کرتے نظر آئیں گے. تو والدین کے آگے عاجزی اور محبت کے ساتھ جھک جانا، ان کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا، ان کو جو بات بتانی ہے بڑے پیار سے بتانی ہے، محبت کے ساتھ بتانی ہے. یعنی یہ کمپیشن ان کو فیل ہونا چاہیے. اگر ان کو فیل نہیں ہو رہا تو پھر وی آر ناٹ ڈوئنگ آور جاب رائٹ. اور پھر کیا کہا گیا؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. کتنی خوبصورت بات ہے. اور دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان پر ویسا ہی رحم کر جیسا انہوں نے میرے بچپن میں میری پرورش کی ہے. تو کیا خیال ہے کہ کبھی انہوں نے سختی نہیں کی ہوگی، کبھی انہوں نے ڈانٹا نہیں ہوگا، بالکل ڈانٹا ہوگا. کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کیونکہ کوئی وارننگ نہیں دی ہوگی، بالکل دی ہوگی. لیکن یہاں پر ہمیں کور میسج کیا دیا جا رہا ہے؟ کور میسج ہمارے پاس یہی ہے، ڈونٹ ہائی لائٹ دا بٹر پارٹس جو پیرنٹنگ پروسیس میں آ گئے، بیکاز ناؤ دے آر اولڈ. ان کو بھی کئی جگہوں پہ افسوس ہوگا، ان سے بھی بہت سی باتیں ٹھیک نہیں ہوئی ہوں گی. بٹ what you need to do is highlight جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے سکسیس سٹوریز کریٹ کی، ان کو اس عمر کے حصے میں آ کر ان کی سکسیس دکھائیں کہ واہ 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 ابا آپ نے یہ کیا، واہ 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 اماں آپ نے یہ کیا، آپ نے ہمارا کتنا خیال رکھا. اور وہ تب ہوگا جب آپ دعائیں بھی ویسی مانگیں گے، جب آپ یہ مانگیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کتنی جگہوں پہ اپنے آپ کا خیال نہیں رکھا، دے اوور لک دیم سیلوز، اور انہوں نے میرے پہ زیادہ انویسٹ کیا. میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں پیرنٹل کوچنگ میں بہت زیادہ انوالوڈ ہوتی ہوں، اور بہت لوگ میرے پاس جب ایسی کوچنگ کے لیے آتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا جب وہ کوچنگ لیتے ہیں تو دے آر فیلنگ ہیلپ لیس. ہم سے یہ غلطی ہوگی، ہم نے بچے کو مار دیا، یا ہم نے ڈانٹ دیا، یا ہم نے سختی کر دی، یا ہم سے بچے کا یہ بیہیویئر نہیں ہینڈل ہو رہا. مطلب وہ تو یہ سیکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن میں ان کو پہلی کیا چیز سکھاتی ہوں؟ میں ان کو کہتی ہوں اسٹاپ اینڈ پاز اوور ہیئر. آپ کی بالکل سیلف کیئر نہیں ہے، آپ نے اتنا زیادہ پیرنٹنگ پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، آپ اپنے آپ کو بھول چکے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی میرے سامنے والدین بیٹھے ہوں تو وہ مجھے بالکل ٹوٹلی بلینک نظر سے دیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیا ہم نے وہی زندگی نہیں جینی کہ ہم ہر وقت بچوں کے لیے اٹھ رہے ہیں، بچوں کے لیے جاگ رہے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، بچوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ میں کہتی ہوں نہیں، آپ کی اپنی بھی زندگی ہونی چاہیے. جب آپ اپنے پر انویسٹ کریں گے تو پھر ہی بچوں پہ انویسٹ کر سکیں گے. تو ہمارے والدین کا تو یہ حال ہے، چاہے انہوں نے بڑے بڑے بلنڈرز بھی کیے ہوئے ہوں لیکن وہ اپنی طرف سے بچوں پہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. ایک والد یا والدہ جو بچے کو مار رہے ہیں نا،
یعنی جس کے میں شدید خلاف ہوں، لیکن اگر وہ میرے پاس آ کے بیٹھ کے بات کرے نا کہ پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، میرا ہاتھ کیوں اٹھ جاتا ہے، تو میں ان کو کہتی ہوں اس لیے کہ آپ اس کی اصلاح چاہتی ہیں، آپ اس کا بھلا چاہتی ہیں، ہاں آپ کو طریقہ نہیں صحیح آتا، وہ طریقہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گی۔ یہ جو ساری بات ہے نا، یہ ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو بھی سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں نا، جو اولڈر ایج بریکٹ میں لوگ آ جاتے ہیں، اسلام ہمیں نا ان کا بہت آنر سکھاتا ہے، ان کی بہت عزت سکھاتا ہے، جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں اور ہمیں ان کو دینی چاہیے، اررسپیکٹو ان کے ہمارے ساتھ کیا بیہیویئر رہے ہیں۔ وہ ساس سسر بھی ہو سکتے ہیں جن کا ہمیں ٹیک کیئر کرنا پڑتا ہے، یعنی وہ ساس جو بہت کمانڈنگ تھیں اور انہوں نے آپ کا ناک میں دم کیا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو ذہنی مریض بنا دیا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بسترے پہ لگی ہوئی ہوں گی، وہ آپ پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گی۔ تو اب یہ وہ وقت نہیں ہے جب آپ اپنے بدلے پورے کریں، یہ وہ وقت ہے جب آپ ان کا احساس کریں، کیونکہ ایک وقت آپ پہ بھی آنا ہے جب آپ نے ان کی جگہ ہونا ہے، اور آپ کے بھی کوئی نہ کوئی رویہ آپ کی بہو کو برے لگے ہوئے ہوں گے، اور یہ پھر وہ سائیکل آگے چلے گا جو ہم کہتے ہیں نا جنریشنل ٹراما کا سائیکل چلتا ہے۔ تو ہم کیوں نہیں جنریشنل کمپیشن کا سائیکل چلاتے، جنریشنل ایمپتھی کا سائیکل چلاتے ہیں؟ ہم بس وہی انہی ٹرمز کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں دے دی گئی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ میرے ساتھ ہوا ہے تو اٹ از ناٹ پاسبل فار می ٹو ڈو اٹ۔ نہیں، ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے کہ اس سے اوپر اٹھ جاؤ، یعنی اپنے آپ کو نا ڈونٹ اتنا نیچے نہ گراؤ۔ ایک انسان تمہارے سامنے اگر بے بس ہے، اس وقت اس کو 100% سے زیادہ احساس ہے کہ اس سے کیا غلطیاں ہو گئی ہیں جو غلطی اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو کمپنسیٹ کر کے دے گا، اور اگر کوئی ذاتی کسی نے کیا، اللہ تعالیٰ وہاں پر آپ کو صحیح بدلہ دے گا۔ آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ اس وقت یہ سوچیں کہ ان دیٹ مومنٹ مجھے جو صحیح ڈیسیجن لینا ہے۔